اللہ تعالیٰ کے گھر میں آیا اور ہم نے یہاں پہ جمعے کی نماز ادا کی۔ ایک تو بڑی لذت اور پرکیف جو اذان دی آپ کے مؤذن نے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں حرمین سبحان اللہ بالکل ویسی اذان ماشاءاللہ ان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صلاحیت عطا کی ہے، تو بڑا اچھا لگا۔ مسجد بھی بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ کھلی کچہریوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور مختلف جگہوں پہ جا کے یہ کرتے ہیں، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ آ کے آپ کے پاس ہی آپ کے مسائل سنے جائیں، آپ سے اچھے کوئی مفید مشورے آپ نے جو ہمیں دینے ہیں، ہماری کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ آپ نے انڈیکیٹ کرنی ہے تو وہ ہمیں بتائیں۔ تو الحمدللہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے پورے پنجاب کی فگرز میں سب سے زیادہ جو جمعہ کچہریاں ہیں وہ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کی ہیں، جس میں ہمارے آفیسرز نے مختلف مساجد میں جا کے لوگوں سے بات چیت کی ہے، ان کے مسائل سنے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے کو بھی ہمارا پلان تھا، لیکن کوئی ایسی کمٹمنٹ آ گئی کہ میں نہیں آ سکا۔ آج بھی بلکہ 2 بجے میٹنگ تھی، تو RPO صاحب سے میں نے گزارش کی کہ میری لاسٹ جمعے کو بھی نہیں ہو سکی تھی، تو انہوں نے وہ میٹنگ شفٹ کر دی آگے 4 بجے، اور انہوں نے کہا نہیں یہ ضروری ہے آپ جائیں اور جا کے اپنی جمعہ کچہری علی پور چٹھ میں کریں۔ تو ڈیفرنٹ تحصیلوں میں ہم نے کی ہیں، وزیر آباد میں، نوشہرہ برکہ میں، اور دور دراز علاقوں میں بھی میں گیا ہوں۔ تو اس کے مجھے بڑے اچھے مثبت جو نتائج ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ جو میری ترجیحات ہوں گی ظاہری بات ہے IG صاحب کی طرف سے ہمارا ایک یونیفارم سٹرکچر ہے، تو جو ہمیں ہمارے جو IGP ہیں، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، وہاں سے جو ہدایات آتی ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے، لوگوں کی بات سننی ہے، کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ تھانے میں جائیں تو ہمارا اخلاق اور رویہ ان کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اس میں ہم نے کوشش شروع کی ہے کہ ایک تو جتنی بھی جائز جو پرابلمز ہیں، پرابلم کیا ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی وقوع ہو گیا ہے، کسی کا موبائل چھینا گیا ہے، یا کسی کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے، تو بر وقت اس کا اندراج ہونا چاہیے تھانے میں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہی لوگ ہیں، افسران ہیں جو مختلف تھانوں میں چوکیات میں بیٹھے ہیں، تو ان کا بر وقت ہمارا اندراج نہیں ہوتا FIR کا۔ میں ستمبر میں یہاں پہ پوسٹ ہوں، ابھی 4تھا مہینہ شروع ہوا ہے، تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنی بھی ہماری پچھلے عرصے کی جو FIRs رہ گئی تھیں اور جو جینوئن وقوعے ہوئے تھے وہ FIR درج ہوئی ہیں۔ اگست، ستمبر اور اکتوبر میں تقریباً 1400 سے زیادہ FIRs کا اندراج کیا گیا ہے جو پرچے ہم لوگوں نے کھائے ہوئے تھے۔ نومبر کے مہینے میں کچھ 496 کے قریب FIRs درج ہوئی ہیں۔ تو ابھی الحمدللہ یہ تمام کوششوں کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب آپ تھانے میں جاتے ہیں تو میں آپ کو بھی گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ محرر کو یا آپ کو SHO کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تھانے میں تشریف لے کے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنی درخواست فرنٹ ڈیسک کے اوپر دینی ہے۔ فرنٹ ڈیسک کا جو ہمارا وہاں پہ اہلکار بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اندراج کمپیوٹر میں کرے اور اس کی رسید آپ کو دے۔ جیسی رسید آپ کو ملے گی، اس کے آپ کے موبائل کے اوپر میسج آ جائے گا کہ آپ کی جو شکایت ہے وہ درج ہو گئی ہے اور اس تفتیشی افسر کو مارک ہو گئی ہے۔ جیسا ہی اس کا پھر FIR ہوگی درج تو آپ کو پھر میسج آ جائے گا کہ آپ کی FIR کا اندراج ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کوئی سفارش کرانے کی، رائٹ لیفٹ کسی اور کے پاس جانے کی یا SHO صاحب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی FIR درج ہوگی۔ صرف وہ والے جو وقوعے ہیں جس کے اندر مالی جو لین دین کے کاروباری معاملات ہیں، کوئی دیوانی نوعیت کے معاملات ہیں، کوئی زمینوں کے قبضے کے ایشوز ہیں، اس میں صرف SOP ہماری یہ ہے کہ اس کے اندر جو متعلقہ SP صاحب ہیں، SP صدر صاحب آپ کے علاقے کے SP ہیں، تو اس طرح کے جو لین دین کے معاملات ہیں جس میں چیک باؤنس ہونے کا جو ہے ایشو، اور باقی جو معاملات ہیں جو چیٹنگ کے ہو گئے، 419 420 کے، کوئی سی ڈاکیومنٹ کے اندر کوئی رد و بدل ہو گئی، کوئی جعل سازی ہو گئی، اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، تو وہ SP صاحب خود سنتے ہیں دونوں پارٹیز کو اور خود فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ FIR بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کورٹ کچہریوں کے اندر چل رہے ہیں
لیکن ہم میں سے آپ میں سے ہی لوگ ہیں جو آ کے جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا جائے اور ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، تو ان چیزوں کو ہم ریزسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے جینوئن حکومت ہیں، بے تحاشا موٹر سائیکل چوری ہوتی ہیں، وہ پرچے کھائے جا رہے تھے، الحمدللہ وہ پرچے درج ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو کمان ہے اعلیٰ ان کا یہی سوچنا ہے اور ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ جب تک جینوئن کرائم رجسٹر نہیں ہوگا، ہم لوگ اس کے اوپر ایفرٹ نہیں کریں گے، وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا، مجرمان پکڑے نہیں جائیں گے تو ان کو سزا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کی نالج میں ہوگا، آپ ہی کے تھانے کی ایک چوکی تھی جہاں پہ کوئی اس طرح کی ایک چیز بھی وائرل ہوئی، ہمیں پتہ لگا کہ وہاں پہ کوئی زیادتی ہوئی کسی کے ساتھ، تو اس پہ امیڈیٹلی اس افسر کو بھی سسپینڈ کیا گیا اور ان کو سزائیں بھی ملی۔ تو یہ ہمارا ہے، بالکل ہم نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ جو تھانے میں جائے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ بااخلاق طریقے سے ہم پیش آئیں۔ فرنٹ ڈیسک کے اوپر ہم نے واٹر ڈسپینسر بھی کچھ خراب تھے، ٹھیک کرا کے دے دیے ہیں، اور ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ آپ کے لیے جتنی ہم سہولیات پیدا کر سکیں وہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ ہمارے بنیادی فرائض ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور پورے کریں گے۔ آگے دوسری چند باتیں ہیں، یہاں پہ جتنے رورل ایریاز ہیں، دور کے ایریاز ہیں، یہاں پہ ہوائی فائرنگ کا بڑا رواج ہے، گجرانوالہ میں اسپیشلی، تو ہم نے بے تحاشا اس کے اوپر پرچے کیے ہیں۔ اسلحے کی نمائش کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ اسلحہ اگر پرمٹ ہے، اگر اس کا لائسنس ہے تو وہ اپنے پاس رکھ تو سکتا ہے، گاڑی کے اندر اگر رکھا ہے تو اس کا لائسنس ہوگا، اس کی نمائش نہیں ہو سکتی۔ جو نمائش کرتا ہے اس کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ بہت سارے ہم نے پچھلے دنوں بھی ایف آئی آرز کی ہیں، علی پور کے اوپر خاص ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، یا کچھ ایسے معاملات ہیں اس کے لیے ہم نے ایکسٹرا نفری بھی دی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایلیٹ کی ہم نے موبائلز بھی یہاں پہ دی ہیں، ہم نے ناکہ بندیاں بھی آپ کے ایریاز میں ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے مختلف پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ناکہ بندیاں بھی اسپیشل کرائی ہیں۔ الحمدللہ ابھی جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں، ہمارا وہ جو اولڈ گینگ آتے ہیں ڈفرنٹ ایریاز میں، یہاں پہ ہمارے جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ بھی آتے ہیں، اس طرح کی واردات الحمدللہ اس سال ان سردیوں میں نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے لیے ہم نے اچھی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اسپیشل ہم نے چیک پوائنٹس بنائے ہیں اور وہاں پہ چیک کیا جاتا لوگوں کو۔ تو پچھلے سال ہماری، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس ٹائم تک تقریباً 25-26 وارداتیں ہو چکی تھیں الحمدللہ۔ اس طرح کی جو اولڈ گینگ، جو بہت سارے لوگ آتے ہیں اسلحے کے ساتھ، وہ یہاں پہ گجرانوالہ میں نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ہم نے مؤثر حکمت عملی کی ہوئی ہے۔ باقی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں۔ کرائم آبویسلی ہوتا رہے گا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مجرمان کو پکڑیں، ریکوریز آپ کی ہوں جینوئن، اور ان کو ہم سزا دلوا سکیں۔ منشیات کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ ضلع گجرانوالہ میں بے تحاشا شیشہ کیفز کھلے ہوئے تھے جن پہ کوئی چیک نہیں تھا، ان کو الحمدللہ ہم نے بند کرایا ہے۔ پچھلے دنوں پیپلز کالونی اور کینٹ کے ایریاز میں بہت اچھا ہماری ٹیمز نے کام کیا، اور بڑے جو سپلائرز ہیں ڈرگز کے، ان سے 80 kg ہم نے منشیات بھی ریکور کیے ہیں، جو بہت بڑی کامیابی الحمدللہ یہ پچھلے ہی دنوں میں ہمیں ہوئی ہے۔ تو ہمارا فوکس موجود ہے، ہم تمام آفیسرز، ہمارے آپ کے ایس ڈی پی او صاحب یہاں موجود ہیں، ایس پی صاحب موجود ہیں، ایس ایچ او یہاں پہ آپ کا موجود ہے، اور ایس ایچ او بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ لاہور سے ابھی آن پروموشن یہاں پہ آیا، ہم نے اس ایریا میں لگایا ہے۔ تو ہمارا کرائم پہ بھی فوکس ہے، اور پورا ہمارا دھیان ہے کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں۔ دوسرا میری آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جھوٹے پرچے بھی ہوتے ہیں۔ پولیس کا کام ہے کہ ہم نے اس کی ایف آئی آر کا اندراج کرنا ہے، تفتیش میں دیکھنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ تو آپ لوگ ایک دوسرے سے، کیونکہ بہرحال ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اگر ہم کسی پہ تہمت لگاتے ہیں، کسی کے کیریکٹر کے اوپر اگر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں، بہت سارے اللہ معافی دے یہاں پہ زنا کے پرچے بھی لوگ جھوٹے کرا دیتے ہیں اپنی ذاتی رنجشوں کے اندر۔ بڑے بڑے بارش لوگ ہیں، وہ بھی بیچارے کہتے ہیں کہ ہم تو غرق ہو گئے، وہ عورت اس قسم کے کردار کی ہے اور اس نے ایف آئی آر کر دی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے کہ وقوع اگر ایک بندے نے کیا ہے تو اس کا پورے خاندان کو ایف آئی آر میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوتا ہے، جو ایپلیکینٹ ہے اس کو اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو اصل گنہگار ہے، اگر مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے،
تو اس کے اندر اگر ایک قتل کرنے والا تھا، 2 بندے موقع پہ موجود تھے یا ایک تھا، اس میں آپ 8-10 بندے لکھوائیں گے، اس کے عزیز رشتہ داروں کو لکھوا دیں گے اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے، تو اگر ایک جو بندہ ہے بیچ میں جو آپ نے غلط بیچ میں چارج کیا، اگر وہ ایکوٹ ہوگا، وہ بری ہوگا، تو اس کا فائدہ باقیوں مین ملزم کو بھی پہنچے گا۔ تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، جو حق سچ ہے، جو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے وقوع ایگزیکٹلی ویسے ہی ہمیں بتائیں تاکہ جو اصل مجرم ہیں ان کو سزا ہو سکے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کلیکٹیو، ہم سب جو بڑے یہاں پہ موجود ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، یا شادیاں ہوتی ہیں ہم لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اس کے اندر۔ ایک گولی جو ہوا میں جاری ہے وہ ہوا میں معلق تو نہیں ہو جاتی، وہ الٹیمیٹلی نیچے آ کے گرے گی، کوئی کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر ساتھ والے گاؤں میں کسی مال مویشی کے سر پہ لگے گی، وہ اتنی ہی مہلک ہے جیسے ڈائریکٹ کسی کو فائر کرنا، کوئی چلتے پھرتے بندے کے اوپر، بچے کے اوپر۔ بہت سارا آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ جا رہا تھا باہر، ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ گولی آگے جب سر میں لگتی ہے تو امیڈیٹ ڈیتھ ہوتی ہے اس سے، ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈائریکٹ کسی کو سامنے رکھ کے فائر کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اس میں کوئی خوشی منانے کا یہ کوئی صحیح انداز نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی کی جان لینے کا سبب بنے، ہمیں اس کو روکنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ ہم جتنے بڑے ہیں یہاں پہ علاقے میں، اپنے فیملی کے اندر، ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ گنز وغیرہ کو کرتے ہیں اپلوڈ، ہم ضرور ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان پہ FIRs ہم لوگ درج کرتے ہیں۔ یہ آج کل بڑا کلچر ہے ٹک ٹاک کے اوپر اور اس کے اوپر لوگ چڑھاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ضرور ہم پکڑتے بھی ہیں اور جیل میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں، ان کا مستقبل تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھانی ہے اپنے بچوں کو۔ یہاں تو میرا خیال رورل ایریا، یہاں پہ کوئی پتنگ بازی کا اتنا ایشو نہیں ہے، وہ بھی کوئی ایسے کرے تو دھاتی ڈوریں استعمال ہوتی ہیں، ان سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں پہ ہم نے خود ایک ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے ہم سے تعاون کرنا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ بہتری لے کے آئیں گے یہاں پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آپ ہی کی تحصیل میں گھکڑ میں کچھ لوکلز نے مل کے بہت اچھا پروجیکٹ شروع کیا ہے، گھکڑ سمارٹ سٹی کا، جس میں کیمراز لگائیں۔ تو یہاں پہ بھی علی پور میں آپ مشران، آپ علاقے کے جو بڑے ہیں، ہم بھی چاہیں گے کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے، ہم لوگ آلریڈی اس کو ہم نے موبلائز کر دیا ہے، کاموکی میں ہم نے کام شروع کیا ہے، امن آباد میں شروع کیا ہے، سٹی کے تاجران سے مل کے ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم لوگ عوام کی مدد سے ہم لوگ پورا ساتھ دیں گے آپ کا، جگہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کن روڈز پہ لگانا ہے۔ اس سے اوورآل ہمارا کرائم بھی ریڈیوس ہوگا، اور اگر کرائم ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں، مجرمان تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ کمیونٹی پولیسنگ کی عمدہ مثال ہم قائم کریں، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے تعاون کریں تاکہ ہم یہاں پہ اس علاقے کا جو امن ہے اس کو قائم کر سکیں۔ میں نے بس یہ چند گزارشات کرنی تھی آپ سے، اور ابھی میں تو موجود ہوں، ایک ایک کر کے جس بندے نے بات کرنی ہے، یہ انچارج کمپلینٹ سے موجود ہے، ایک بندہ آئے گا یہاں پہ اپنی بات سنائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا حل کریں گے۔ انٹرم بیل پر اپنی دوائی سے اور جج صاحب نے ایک لیڈی کی کنفرم کر دی ہے، جیسے میں نے کہا سر وہ انسائی تھی، انسائی پہ تھا کہ انہوں نے پہلے دن تو ہی غلط بیانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے دن تو مدثر صاحب نے اپنا جو ہے نا نمبر سارا بھیجا، ذاتی ہونا بچہ یہ بھی آدمی ایک طرح کے یہ بھی کریں گے اگر سوشل میڈیا تے اویلیبل ہے سر، کئی اس طرح بھی ہوتا ہے، کئی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ 2017-18 دیا بندہ اپنا الو سیدھا کرنے واسطے کہتا ہے جی کہ ویکھو جی سوشل میڈیا چڑھی ہوئی جی پرانی ہے نا 17-18-16 دی، کافی میرے کو آتے ہیں اس طرح کے کیسز اسی ویکھی دے وہ کچھ عرصے بعد پھر وائرل ہونا شروع ہو، آپ ہی بندہ نا کری جانا ہے، وہ کر لینے انشاءاللہ۔ پھر سر یہ بات ساری ہو رہی ہے، پرچہ بھی ہو دیتا ہے بیٹا ہے میرا 14 دن ہو گئے نے گم ہو گیا ہے، میں تھانے نے بڑے چکر لائے نے، میری کوئی کرتا سی تھوڑا پتہ رکشا چلاتا
ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸਰ ਇਹ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ आदमी मेरे को पूरी वास्ते आए फुल जब काम ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 21/11 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ जी सर ये मोटरसाइकिल चोरी होने तो बाद एक साल बाद मोटरसाइकिल दोबारा फिर मेरा चोरी होया रेलवे के फाटक के कोल सारा कुछ 6-7 आए ने ना इन्होंने बुला के इन्होंने मेरी यार लेकिन ये पुरानी एप्लीकेशन है 2020 वाली जी पुरानी वो दूसरी जी हो मेरे को कर ली तो सर फर्स्ट डे कोई शक्कत हो जाए करो जी गरीब आदमी रिकवर करो भाई करने के हैं।